وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ نبی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی آپ کسی اجتماع میں، سنت بھرے اجتماع میں شرکت کریں تو اچھی اچھی نیتیں ہمیں کر لینی چاہیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا خوبصورت فرمان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ آئیے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ نیت کر لیں کہ اللہ کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا۔ ہو سکے تو اپنے موبائل فون وغیرہ سائلنٹ کر دیں تاکہ جو وقت آپ نے اپنے کاروبار سے، اپنی مصروفیات سے نکالا ہے اس سے بہترین فائدہ اٹھا سکیں۔ ماشاءاللہ آج منظور کالونی میں فرنیچر مارکیٹ کے عاشقان رسول جمع ہیں، تاجران اسلامی بھائی جمع ہیں۔ اللہ کریم آپ سب کا وقت دینا، آج یقیناً ورکنگ ڈے ہے اور اس کے اندر دوپہر کو ٹائم دینا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں آج کے اجتماع کی برکتیں نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک بہت خوبصورت حدیث پاک ہے اور اس سے جہاں درود پاک کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے وہاں میرے آقا کے حسن و جمال کا بھی پتہ چلتا ہے۔ حدیث پاک کچھ اس طرح ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حدیث کا مضمون ہے کہ ایک دن میں اپنے حجرے میں بیٹھ کر کچھ سی رہی تھی اور آدھی رات گزر چکی تھی، اندھیری رات، سحری کا وقت تھا کہ اچانک میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی اور چراغ بھی گل ہو گیا۔ اب ذرا غور کیجئے، رات کو لائٹ بھی بند ہو جائے اور سوئی تلاش کرنی ہو، سوئی تو اتنی باریک ہوتی ہے کہ اس روشنی میں بھی تلاش کرنا مشکل ہے، اندھیرے میں تو ممکن ہی نہیں ہے۔ کہتی میں سوئی گر گئی اور چراغ بھی گل ہو گیا، اب میں کیسے اسے تلاش کرتی کہ اتنے میں میرے سرتاج صاحب معراج نور والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے کمرے میں تشریف لائے۔ آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کمرے میں تشریف لائے تو فرماتی نبی پاک کے چہرے سے اتنا نور نکلا کہ میرا پورا کمرہ ہی روشن ہو گیا۔ ذرا غور کیجیے گا، بعض اوقات کچھ لوگوں کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں بڑا نورانی چہرہ ہے، بڑا خوبصورت چہرہ ہے، یہ الگ چیز ہے۔ کسی کے چہرے پر نور ہونا اور ہے اور کسی کے چہرے سے اتنا نور نکلنا کہ پورا کمرہ روشن ہو جانا ہی کچھ اور ہے۔ اچھا روشن بھی کتنا ہوا؟ بی بی عائشہ فرماتی اتنا روشن ہو گیا کہ میں نے اپنی گمشدہ سوئی تلاش کر لی۔ یہاں تک واقعہ تو ہم نے سنا ہے، مگر اس واقعے کا جو نیکسٹ پارٹ ہے، اگلا حصہ وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آپ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتنے خوبصورت ہیں، آپ کتنے حسین ہیں، اللہ نے کتنا نور دیا آپ کے چہرے پہ۔ سرور کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جو قیامت کے دن میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے۔ اچھا یہ کوئی چھوٹا کس کو کہنا محرومی نہیں ہے، نبی پاک ہی تو ہیں جنہوں نے شفاعت کرنی ہے، انہوں نے ہی تو جنت میں لے جانا ہے، انہوں نے ہی تو رب کی بارگاہ سے ہمارے لیے سفارش کرنی ہے۔ اگر کسی مسلمان کو ان کا دیدار ہی نصیب نہ ہوا اس سے بڑا محروم کون ہوگا؟ آقا فرماتے ہلاکت ہو اس کے لیے جو قیامت کے دن میرا یہ چہرہ ہی نہیں دیکھ سکے گا۔ بی بی عائشہ نے اس کی حضور وہ کون ہوگا جو بروز قیامت آپ کا دیدار نہ کر سکے؟ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص، کنجوس ہے وہ شخص۔ اس کی حضور کون کنجوس؟ فرمایا وہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ آپ ذرا سمجھیے بات، درود پاک کے فضائل تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں، گناہ معاف کرنے کا نسخہ ہے، رحمتوں کی برسات کا نسخہ ہے، روزی میں برکت کا یہ عمل ہے، بہت سارے فضائل ہیں، لیکن کوئی نہ پڑھے، جب پیارے آقا کا نام سنے اور درود نہ پڑھے، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا۔ اب ہم غور کریں کہ ہم کتنی بار درود پاک پڑھتے ہیں، خدا را اپنی عادت بنائیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہتے ہیں۔ چونکہ میں مارکیٹ کے اندر ہوں، یہاں کاروباری لوگ اور آفیسز پر کام کرنے والے، کارخانوں میں کام کرنے والے ہیں۔ دیکھیں بعض اوقات ہم کاروبار کر رہے ہیں یا مزدوری کر رہے ہیں، ہمارے ہاتھ مصروف ہیں، ہماری زبان فارغ ہوتی ہے، ہم چاہیں تو درود پاک پڑھ سکتے ہیں اور کئی بار پڑھ سکتے ہیں۔ اور حدیث پاک کا مضمون ہے جو ایک بار درود پاک پڑھے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے
کہ میں کاروبار کر رہا ہوں درود پڑھ رہا ہوں، نوکری کر رہا ہوں درود پڑھ رہا ہوں، موٹر سائیکل چلا رہا ہوں درود پڑھ رہا ہوں، سفر کر رہا ہوں درود پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ جدھر جا رہا ہوں اللہ کی رحمت ساتھ ساتھ چل رہی ہے، ہر درود پر 10 رحمتیں برس رہی ہیں. پھر کیوں نہ کاروبار میں برکت ہوگی، پھر کیوں نہ آپ کی صحت میں برکت ہوگی، پھر کیوں نہ آپ کے گھر بار میں برکت ہوگی. تو خدا را اپنا معمول بنائیں، میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے. اچھا کثرت سے درود پاک پڑھنا کیسے پتا چلے کہ میں کثرت سے پڑھتا ہوں کہ نہیں پڑھتا؟ علماء نے اس کا بھی طریقہ بتا دیا. علماء فرماتے ہیں جو روزانہ 313 مرتبہ کم از کم درود پاک پڑھ لے وہ کثرت کے ساتھ درود پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے. اب یقین کریں اگر آپ پڑھنا شروع کر دیں نا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے درود پاک، کوئی بھی ایک درود پاک کا سلیکٹ کر لیں، 15 سے 20 منٹ میں 313 درود پاک ہو جائیں گے اور روزانہ کثرت میں درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہوں گے. تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کے لیے ایک اور کام کر لیجئے، آپ نے نیت تو کی ہے، پہلے بھی کی ہوگی، پھر کیوں نہیں پڑھتے بھائی؟ آپ نے تسبیح رکھی ہے اپنے ساتھ، آپ اپنے ساتھ تسبیح رکھیں، جیب میں رکھیں، ایک آدھی دکان پہ یا آفس پہ بھی رکھ دیں. آپ دیکھیں جب تسبیح ہاتھ میں آئے گی نا آٹومیٹکلی آپ پڑھنا شروع ہو جائیں گے. ہاتھ میں جیسی تسبیح آتی ہے، امیر اہل سنت کا ایک بڑا کمال کا جملہ ہے، آپ فرماتے ہیں تسبیح زبان کی لگام ہے، جیسی تسبیح ہاتھ میں آئے گی آپ پڑھنا شروع کر دیں گے. تو تسبیح ہاتھ میں رکھیں، جیب میں رکھیں، جب موقع ملے نکال لیں، آپ کی بڑی آسانی سے 313 درود پاک ہو جائیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج میں جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں، کیونکہ اس وقت گرمی بھی ہو رہی ہے، ماشاءاللہ اس ہال میں تو پنکھے وغیرہ ہیں، لیکن جو میں نے بات کرنی ہے وہ اس وقت بڑی آسانی سے سمجھ آ جائیں گی. اگر اللہ نہ کرے پنکھے بند ہو جائیں، ہم کتنی دیر بیٹھ سکیں گے؟ تھوڑی دیر بعد ہمیں پسینہ آنا شروع ہو جائے گا، گرمی لگنا شروع ہو جائے گی. اور تھوڑی دیر کے لیے سوچئے نہ پنکھے ہوتے نہ یہ چھت ہوتی، یہ آسمان، کھلے آسمان تلے اس دھوپ میں اجتماع رکھا جاتا تو کیا کوئی آ سکتا تھا؟ نہیں بیٹھ سکتے تھے اس گرمی میں. ابھی کسی کو کہہ دیا جائے 12 بجے 1 بجے دھوپ میں 15 منٹ کھڑے رہو بغیر چپل کے، ہماری شاید حالت خراب ہو جائے گی. اس وقت جون جولائی کی گرمی میں جب 40 42 45 ڈگری ٹیمپریچر، بڑی مشکل سے اگر 45 ہو جائے تو بہت زیادہ ہو گیا، ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے، پانی کی پیاس زیادہ لگتی ہے. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ تو ہم نے اپنے طور پہ ایک ٹیمپریچر بنایا کہ 40-45 کے بعد انسان نہیں برداشت کر سکتا. آپ کو معلوم ہے قیامت کے دن ٹیمپریچر کتنا ہوگا؟ آج سورج لاکھوں کروڑوں میل دور ہے، زمین پتھر کی ہے، لیکن اس کے باوجود اتنی گرمی ہے کہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی. ہم کھلے آسمان تلے 15-20 منٹ بغیر سائے کے نہیں کھڑے رہ سکتے. قیامت کے دن سورج 1.25 میل پر ہوگا، زمین پتھر کی نہیں کاپر کی، تانبے کی ہوگی. کتنا سینٹی گریڈ ہوگا؟ اور اس دن ایک ہی سایہ ہوگا، یوم لا ظل الا ظلک. قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں. اب آپ ذرا غور کریں کہ آپ ایک تپتے صحرا میں کھڑے ہیں اور زبردست دھوپ پڑ رہی ہے اور سامنے ایک درخت ہو اور اس درخت کے سائے کے قریب تھوڑی سی جگہ ہو، باقی لوگ کھڑے ہوں. اب دوڑتے ہوئے جائیں گے کہ مجھے بھی سائے میں جگہ مل جائے، ورنہ دھوپ پہ کیسے کھڑا رہوں گا. قیامت کے دن ایک ہی سایہ ہوگا اور وہ اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا. آج کی گرمی کا انتظام کیا کیا؟ پنکھے لگائے. جس کو اللہ نے نوازا اس نے اے سی لگائے، گرمی زیادہ نہ لگے، لائٹ چلی جاتی ہے جنریٹر خریدا، ایک ایکسٹرا UPS بھی لگا لیا، کسی اور جگہ سے تار بھی لے لیا کنیکشن بھی، یار اس علاقے کی بجلی نہیں جاتی ادھر سے تار لو، کوئی نہ کوئی انتظام کیا. قیامت کی گرمی میں سایہ ملے گا یا نہیں اس کا کیا انتظام کیا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال سے ہمیں بتا دیا ہے کہ دیکھو بڑی گرمی ہوگی اور اس دن سایہ بھی ہوگا، مگر وہ فقط ایک سایہ ہوگا. اور وہ کس کو ملے گا وہ بھی میرے آقا نے بتا دیا ہے. وہ فیکٹری اونر کو ملے گا یہ نہیں فرمایا، اتنے ملکوں کا ویزا لگا ہوا ہوگا اس کو عرش کا سایہ ملے گا یہ نہیں فرمایا، اتنی ڈگریاں
اتنی دنیا کی تعلیم لی ہوگی، اتنے انسٹیٹیوٹ اور یونیورسٹی سے پڑھا ہوگا، اس کو سایہ ملے گا، یہ بھی نہیں فرمایا۔ اتنی بڑی بڑی گاڑیاں ہوں گی، یہ بھی نہیں فرمایا۔ فلاں محلے کا کونسلر یا فلاں اسمبلی کا ممبر ہوگا، اس کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، یہ بھی نہیں فرمایا۔ 7 قسم کے لوگوں کے بارے میں فرمایا۔ آج میں وہ حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں، بس ایک نیت کر لو میٹھے اسلامی بھائی۔ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ کئیوں کے ماتھے پر پسینہ چمک رہا ہے، حالانکہ اوپر چھت ہے اور پنکھا چل رہا ہے۔ ہم اتنے کمزور ہیں، قیامت کے دن اگر دھوپ میں کھڑے رکھ دیا گیا، اور 10 15 20 منٹ نہیں، قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہوگا۔ اللہ کے بندوں، اس دن کی گرمی سے بچنے کی فکر کرو، اس دن سایہ مل جائے اللہ کے عرش کا، اس کی فکر کرو۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے، 7 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ کے عرش کا سایہ بروز قیامت ملے گا، اس کے علاوہ کسی کو نہیں۔ ٹھیک ہے، اب میں اور آپ یہ سوچتے چلے جائیں کہ میں یا آپ میں سے ہر کوئی سوچے کہ میں ان 7 قسم کے لوگوں میں ہوں کہ نہیں، اور اگر نہیں ہوں تو آج ایک پکی نیت کر لو کہ آج سے میں نے اس کیٹیگری میں، اس قسم کے لوگوں میں شامل ہونا ہے۔ مجھے دھوپ میں کھڑے نہیں رہنا، مجھے قیامت کی گرمی میں پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کی عرش کے سائے میں جگہ حاصل کرنی ہے۔ اب یہ حدیث سن لیجئے، آقا فرماتے ہیں، نمبر 1 وہ شخص جس کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، عادل حکمران، وہ بندہ، وہ حکمران جو عدل کرنے والا۔ اب ہو سکتا ہے یہاں تو کوئی حکمران تو نہیں بیٹھا، لیکن ہم میں سے کئی ایسے ہوں گے جو مارکیٹ کے بڑے ہوں گے، کسی ایسوسی ایشن کے بڑے ہوں گے، کچھ لوگ وہ ہوں گے جو خاندان کے بڑے ہوں گے، کچھ محلے میں بڑا مقام رکھتے ہوں گے۔ اب ایسے لوگوں کو عموماً فیصلے کرنے پڑتے ہیں، 2 طرف کے لوگ آتے ہیں، اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں اور یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ جب بھی زندگی میں، چاہے خاندان میں، مارکیٹ میں، محلے میں فیصلہ کرنا پڑے، عدل کیجئے گا، انصاف کیجئے گا۔ اللہ کو عادل بڑا پسند ہے، جسٹس کرنے والا پسند ہے۔ یار یہ میرا گرائی ہے، میرا رشتہ دار ہے، میرا پڑوسی ہے، میری بولی بولنے والا ہے، ہمارے محلے کا ہے، ہمارے گاؤں کا ہے، اس کی بات ماننی ہے، چاہے سامنے والا سچ بھی کہہ رہا ہے، مگر چونکہ مجھے ساتھ نبھانا ہے، مجھے جناب اپنی برادری کا خیال رکھنا ہے۔ ایسا کبھی بھی مت کرنا۔ آج تو کر لو گے فیصلہ اپنی مرضی کا، آج تو کر لو گے بے ایمانی، قیامت کے دن تب۔ دوسرے نمبر پر وہ شخص جس کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ کون ہوگا؟ وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو۔ ماشاءاللہ بہت سارے نوجوان مجھے نظر آ رہے ہیں۔ یاد رکھیے، جوانی جو ہے نا، یقیناً جوش ہے، جذبہ ہے، انسان کی خواہشات بھی ہیں، کچھ کر گزرنے کا جذبہ بھی ہے، فیوچر بنانا بھی جوانی میں ہی ہوتا ہے۔ کبھی بھی زندگی میں کچھ کرنا ہے تو جوانی ہی کام آتی ہے اس کو، اس ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے، ہماری جوانی کن کاموں میں گزرتی ہے؟ آج تو ایک عجیب سا جملہ کہہ دیا جاتا ہے، بھائی جوانی تو 4 دن کی ہے، جوانی کے تو دن جو ہے وہ عیش و عشرت کے ہیں، بڑھاپے میں اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ بہت سارے جوان مجھے اس وقت سن رہے ہیں، بعض اوقات ان کو جب کہیں نا کہ بھائی آخرت کی تیاری کریں تو کہتے ہیں بھائی ابھی تو جوانی شادی بھی نہیں ہوئی، ابھی مزے کرنے دو، ابھی ذرا جوانی انجوائے کرنے دو، بڑھاپے میں اللہ اللہ کروں گا، میں بھی داڑھی رکھ لوں گا، میں بھی نمازی بن جاؤں گا۔ چلیں ان جوانوں سے سوال کر لیتا ہوں، آپ میں سے کتنے ایسے ہیں، ماشاءاللہ بڑی تعداد میں اسلامی بھائی ہیں، کوئی ہے ایسا جس کے پاس یہ گارنٹی ہو کہ میں 1 سال تک زندہ رہوں گا، بڑھاپے تک تو چھوڑ دو، 1 سال تک زندہ رہنے کی گارنٹی ہے کسی کے پاس؟ ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھ رہا۔ اچھا 1 مہینے کی گارنٹی تو ہوگی آپ کے پاس، وہ بھی نہیں۔ 1 ہفتے کی گارنٹی والا کوئی؟ اللہ ہو۔ اچھا آج رات تک زندہ رہنے کی گارنٹی ہے کسی کے پاس؟ آپ نے خود ہی جواب دے دیا ہے، سمجھدار لوگ بیٹھے، ایک بھی ہاتھ بھی نہیں اٹھا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ ارے ہمارے ساتھ تو ایسا بھی ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، بندہ صبح ہمارے ساتھ ہوتا ہے، رات قبر میں ہوتا ہے۔ ہمارے موبائل فون پر آج کل جو نئے نیٹ ورکس وغیرہ آئے ہیں، ایک میسج آتا ہے، آپ کو بھی آتا ہوگا، جناب آپ نے اپنا ڈیٹا جو ہے وہ 80% یوز کر لیا ہے، جلدی سے ٹاپ اپ کر لیجئے، پیسے ڈال دیجئے، ختم ہونے والا ہے۔
آپ کا موبائل میں جو کالنگ یا پیسے ہیں وہ ختم ہونے والے ہیں، 70% یوز ہو گیا ہے، جلدی ڈال لیجیے، پھر 90% ہو جائے تو پھر میسج آتا ہے، 95 ہو جائے پھر آتا ہے، ختم ہونے والا ہے، ڈلوا لیجیے۔ لیکن یاد رکھنا زندگی کے لیے میسج نہیں آتا کہ 75% گزر گئی ہے توبہ کر لیجیے، 90% گزر گئی ہے قبر میں جانے والے ہو اللہ اللہ کر لیجیے، اب 95% گزر گئی ہے آج آخری دن ہے سجدہ کر لیجیے۔ نہیں، بندہ صبح گھر والوں کو کہہ کر جاتا ہے کہ یہ والا کھانا بنانا میں رات آ کر کھاؤں گا، کھانا تو تیار ہوتا ہے، بندہ قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہوتا؟ اے میرے نوجوانوں، کس بات کے انتظار میں ہو؟ یہ کیوں سوچتے ہو کہ ابھی مزے اڑا لوں، ابھی اللہ کی نافرمانیاں کر لوں، ابھی اپنی جوانی کے گل چھڑنے اڑا لوں، نمازیں عبادتیں توبہ آخر میں کروں گا؟ ارے کس نے بڑھاپا دیکھا ہے؟ آج تو روز جنازے اٹھ رہے ہیں، اور انعام دیکھو کہ جوان جس کی جوانی عبادت میں گزرتی ہے قیامت کے دن اس کو اللہ کے عرش کا سایہ ملتا ہے۔ ارے اگر ہمت ہے نا، جوانی میں جوش ہوتا ہے نا، تو مقابلہ کرو نا شیطان کا، آؤ نا چیلنج لو شیطان کو کہ جب اے شیطان تو رمضان میں بند تھا تب بھی میں اللہ کا بندہ تھا، اب تو چھٹ گیا ہے، لگا لے تجھے جتنا زور لگانا ہے، اب بھی میں رب کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ جوان تو یہ ہوتا ہے نا کہ چیلنج دے۔ امیر اہل سنت کا نعرہ کیا ہے کہ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ تمہیں جنگ لڑو نا، جو کہتا ہے مان لیتے ہو۔ وہی نوجوان، وہی میرا بھائی جو مسجد میں 5 وقت رمضان میں نظر آتا تھا، عید کا چاند نظر آنے کے بعد ایسا کیا ہوا کہ مسجدیں ویران ہو گئی؟ ذرا سوچئے نا، ہم کہہ نہیں رہے زبان سے، مگر پیغام کیا جا رہا ہے کہ شیطان تو بند تھا تو اللہ کے بندے تھے، تو آزاد ہو گیا تو اب تیری ماننی ہے، اللہ کی نہیں ماننی۔ سوچئے، کیا ہم صرف رمضان کے لیے مسلمان تھے؟ کیا ہم رمضان کے لیے ہی اللہ کے بندے تھے؟ اب کیا ہو گیا ہمیں؟ ایسا کیا ہو گیا کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے؟ ایسا کیا ہو گیا کہ ہم برائیوں کی طرف چلے گئے؟ خدا را سوچئے، یہ رمضان کا مہینہ پورا پریکٹیکل تھا ہمارے لیے کہ جب 1 مہینہ میں نماز پڑھ سکتا ہوں، 1 مہینہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا سکتا ہوں، تو 11 مہینے مزید بھی بچا سکتا ہوں۔ مگر بدقسمتی ہے وہ لوگ اپنے بارے میں سوچیں جو رمضان کے بعد بدل گئے، جو رمضان کے بعد چینج ہو گئے، جن کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں۔ مرنا نہیں، اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا نہیں۔ میں تو آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ اس نوجوان کو ملنا ہے جس کی جوانی عبادت میں گزری ہے۔ اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو۔ سبحان اللہ، کیسا پیارا ماحول ہے جس میں کروڑوں لوگ وابستہ ہیں، اور ان لوگوں میں اکثریت نوجوانوں کی ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی میں ایسے کثیر نوجوان آپ کو ملیں گے جن کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزر گئی۔ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری کمال کی بات فرماتے ہیں نا، وہ فرماتے ہیں ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت۔ ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت۔ جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تو ہو۔ یہ پوچھئے بزرگوں سے نا، اب جب بزرگ بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں، ان کو جی چاہتا ہے روزے رکھیں، مگر بیماری رکھنے نہیں دیتی۔ جی چاہتا ہے کھڑے ہو کے تراویح پڑھے، مگر اب کرسی لینی پڑتی ہے۔ ہمیں کئی بزرگ ایسے بھی ملے جو کہتے ہیں ہم دعوت اسلامی کا بہت کام کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں مدنی کافروں میں سفر کریں، مگر اب صحت ساتھ نہیں دیتی، کاش جوانی میں کر لیتے۔ تو جو جوان ہے وہ تو کر لینا، جو جوان ہے جو کر سکتے ہیں اس جوانی کو نعمت جانے۔ اور جوان کی عبادت اللہ کو کیسی پسند ہے؟ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے والے نوجوان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے تیرے لیے 70 صدیقوں کے برابر ثواب ہے۔ نوجوان عبادت کرے، نوجوان گناہ سے بچے، نوجوان توبہ کر لے، اللہ کو بڑا پسند آتا ہے۔ ایک اور جگہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ عز و جل اپنی مخلوق میں اس خوبرو نوجوان کو زیادہ پسند فرماتا ہے۔ جب جوان بھی ہو اور خوبصورت بھی ہو پھر تو شیطان اور آتا ہے، جوانی بھی ہے، اسمارٹ بھی ہوں، اب تو جناب میں بتاؤں گا میں کیا ہوں نا۔ لیکن سنو، حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں اللہ عز و جل کو اپنی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ وہ نوجوان جو خوبرو بھی ہو، ویل لکنگ بھی ہو، وہ پسند آتا ہے جس نے اپنی جوانی اور حسن و جمال کو اللہ کی عبادت میں صرف کر دیا۔ اللہ فرشتوں کے سامنے، سنو،
اے وہ نوجوان جو عبادت میں زندگی گزارتے ہو، اللہ نے حسن و جمال بھی دیا ہے مگر گناہ کی طرف نہیں، نیکیوں کی طرف جاتے ہو، مبارک ہو تمہیں۔ اللہ فرشتوں کے سامنے ایسے بندے پر فخر فرماتے ہوئے فرماتا ہے یہ میرا حقیقی بندہ ہے، یہ میرا حقیقی بندہ ہے۔ اب آپ سوچ لیجئے، حقیقی بندہ بننا ہے یا رب کا نافرمان بننا ہے؟ آج تو کر لیتا ہے بندہ جو کرنا ہے، لیکن مرنے کے بعد تو اپنی نہیں چلے گی نا، پھر تو جیسی کی ہوگی، جیسی کرنی ہوگی ویسی بھرنی ہوگی نا، پھر قیامت کے دن شرمندگی ہوگی۔ تیسرا وہ شخص جس کو اللہ کے عرش کا سایہ قیامت کے دن ملے گا، میرے آقا فرماتے ہیں وہ شخص جس کا دل مسجد سے نکلتے وقت مسجد میں لگا رہے حتیٰ کہ واپس لوٹ آئے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں مسجد میں، ابھی ہم نہیں ہیں مسجد میں، لیکن ایسا شخص جس کو خیال ہو کہ پھر عصر میں مسجد میں جانا ہے، ظہر پڑھ کے آیا ہوں عصر پھر مسجد میں جانا ہے، مسجد سے جس کا لگاؤ مضبوط ہے اسے اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ ایسے ہوتے ہیں جلدی ہوتے ہیں جن کو مسجد سے بڑی محبت ہوتی ہے، ورنہ آج ہمارا حال یہ ہے کہ مسجد میں جاتے بھی ہیں، اول تو جاتے نہیں، جاتے ہیں تو خیال ہوتا ہے کب نکلیں گے۔ مومن کی مثال دی گئی نا روایتوں میں، مومن وہ ہوتا ہے مسجد میں ایسا ہوتا ہے جیسا مچھلی پانی کے اندر ہو، اور منافق کی مثال کہ مچھلی کو پانی سے نکال لیا جائے، وہ مسجد میں کیسا ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے باہر۔ اب ذرا غور کیجیے ہمارا حال کیا ہوتا ہے۔ کئی لوگوں کو دیکھا مسجد میں آ کر بے چین نظر آتے ہیں، بار بار گھڑی دیکھتے ہیں، کبھی 2-3 منٹ جماعت لیٹ ہو جائے نا امام صاحب کو پکڑ لیں گے، حضرت 3 منٹ آپ نے جماعت لیٹ شروع کی ہے، اوہ آج تو آپ نے 1 منٹ دعا لمبی کروائی۔ ایسے بھی لوگ ہیں 1-2 منٹ مسجد میں زیادہ بیٹھ جائے تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ یہی بندہ پان کی دکان پر آدھا گھنٹہ کھڑا ہو کے باتیں کر لے گا، اللہ کے گھر میں 2 منٹ زیادہ گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آخری وقت میں آئیں گے، دعا سے پہلے چلے جائیں گے۔ اتنی جلدی کیوں ہے باہر نکلنے کی؟ یعنی اس کا مطلب یہ کہ بے چینی ہے، مسجد کے اندر جا کر بے چینی ہے۔ حالانکہ مومن تو وہ تھا مسجد میں جائے تو جیسے مچھلی پانی کے اندر آ گئی، پرسکون ہو گیا ہے۔ جس کو مسجد میں چین نہیں آتا نا، مشورہ دے رہا ہوں، وہ اپنا علاج کروائے کہ مجھے ایسا کیا پرابلم ہے، مجھے اللہ کے گھر میں چین نہیں آتا، سکون نہیں ملتا۔ حالانکہ خوش نصیب ہے جسے اللہ بلاتا ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی آپ کی بغیر اجازت آ سکتا ہے؟ گھنٹی بجائے کہ آج میں آپ کے گھر میں رہوں گا، آپ کہیں گے کون ہے بھائی، میں تو نہیں جانتا۔ جب آپ کے گھر میں آپ کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا، اللہ کے گھر میں کیسے جا سکتا ہے؟ جو اللہ جسے چاہتا ہے اسے بلاتا ہے، جو نہیں چاہتا نا نماز پڑھنے یا روزانہ مہمان نہیں بنتا، وہ اللہ سے توبہ کرے، مالک معاف کر دے، اتنے گناہ ہو گئے کہ تو مہمان بھی نہیں بناتا، بار بار مہمان بنو اور جاؤ تو سکون سے بیٹھو، اور دل مسجد میں لگا رہے، مسجد سے بھاگنے کی نہ کیا کرے۔ فرض نماز کے بعد جو خاص طور پر دعا ہے نا، یہ قبولیت کا وقت ہے، لیکن ایسے بھی بد نصیب ہیں جو اس وقت بھی کھڑے ہو کے چلے جاتے ہیں۔ ایسی بے چینی، مثال دیتا ہوں، آپ کو کوئی شخص کہے کہ یار فلاں وزیر اعظم یا منسٹر نے آپ کو بلایا، اپنے گھر پہ دعوت دی ہے، پہلے تو تیاری کو نئے کپڑے، زبردست پرفیوم، دعوت میں جاتے ہی ہیں نا کتنی تیاری کے ساتھ، کیوں یار بہت بڑے آدمی کے گھر پہ دعوت آئی ہے۔ دنیا والوں کے پاس جاؤ تو تیار ہو کر جاؤ، اللہ کے گھر کا کوئی اکرام نہیں کہ جیسا منہ ہے ویسا لے کے مسجد چلے جاتے ہیں، کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے مسجد چلے، ہمیں تو تجربہ ہے نا، آپ کو بھی ہوگا جو نمازی ہیں، برابر میں ایسا بندہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے جس کے جسم سے اتنی بدبو آ رہی ہے نماز پڑھنا مشکل، اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، کوئی تیاری نہیں۔ اس طرح دعوت میں جاؤ گے، اس طرح کسی دنیا والے کے گھر میں جاؤ گے، اللہ کے گھر کا کوئی اکرام نہیں۔ ایسا نہ کریں، جتنا ادب کرو گے اتنا نوازا جائے گا۔ خوشبو لگا کر، اچھی طرح منہ دھو کر، بال سنوار کر اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، پھر جا کر نماز ادا کریں، پھر دیکھیں اس کی برکت، اور بیٹھے سکون سے۔ آج دنیا میں کوئی بڑا آدمی بلائے اور 2 گھنٹے بٹھا لے اپنے گھر میں، تو بندہ باہر آ کر کہتا ہے یار مجھے 2 گھنٹے ٹائم دیا، میں تو سمجھا تھا 5 منٹ ملیں گے، فلاں سیٹھ صاحب نے مجھے 2 گھنٹے اپنے گھر میں بٹھایا۔ وہ تمہیں 2 گھنٹے بٹھائے تمہیں پسند ہے، اللہ کے گھر میں 5 منٹ نہیں بیٹھنا ہے۔ اپنے دل سے پوچھو نا یہ کیا کر رہا ہوں میں؟ رب کا گھر ہے، بیت اللہ کہا جاتا ہے مسجد کو۔ ادب کرو گے، اکرام کرو گے۔ اچھا دنیا کا دستور ہے، آپ کے گھر پہ مہمان آئے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ مہمان آیا ہے تو خوش ہو کر جائے، میزبان یہ کرتا ہے نا یار مہمان خوش ہو کر جائے، ناراض ہو کر نہ جائے۔ خدا کی قسم رب کے مہمان بنتے رہو، اللہ تمہیں خوش کر دے گا،
اللہ تمہاری جھولی بھر دے گا، اللہ تمہاری پرابلم حل کر دے گا. مہمان بنو تو صحیح نا. مسجد میں جاتے ہی بھاگنے کی پڑی ہوتی ہے. ارے بیٹھا کرو اللہ کے گھر میں، سب چلے جائیں پھر بھی بیٹھا کرو اور اللہ سے باتیں کرو، اللہ سے عرض کرو، اللہ کی بارگاہ میں بتاؤ کہ کیا پرابلم ہے. وہ کریم ہے جب وہ ملاحظہ فرماتا ہے میرا بندہ میرے گھر میں آ کر مجھے پکار رہا ہے. ارے دنیا میں جب میزبان مہمان کو خالی نہیں بھیجتا، وہ تو اکرم الاکرمین ہے، ارحم الراحمین ہے، وہ کیسے ہمیں خالی بھیجے گا؟ اس بندے کو اللہ کے عرش کا سایہ بروز قیامت ملے گا جس کا دل مسجد میں لگا رہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، رمضان چلا گیا، مسلمان مسجد سے کدھر چلا گیا؟ خود بتائیے نا کہ جو تعلق رمضان میں ہمارا مسجد کے ساتھ تھا کیا اب ہے؟ اگر نہیں ہے تو غلطی نہیں، آج سے پھر شروع کریں. ہم صرف رمضان کے لیے مسلمان نہیں، روز مسجد میں جائیں، روز اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیں، پھر دیکھیں اس کی برکتیں کیا ملتی ہیں. نمبر 4، چوتھے نمبر پر وہ کون ہوگا جس کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں وہ 2 شخص جو اللہ عز و جل کے لیے محبت کرتے ہوئے جمع ہوئے اور محبت کرتے ہوئے جدا ہو گئے. کوئی اور دنیاوی مقصد نہ تھا، اللہ کی محبت کے لیے جمع ہو اور اللہ کی محبت کے لیے جدا ہو جائے. یہ کہاں ملے گا؟ آج تو دنیا میں ہر بندہ مطلبی ہے، کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے تو ملتا ہے، ورنہ کون ملتا ہے. لیکن سبحان اللہ، اس طرح کی اجتماعات، اس طرح کی محافل، دعوت اسلامی کے اجتماعات ہر جمعرات ہیں، مدنی قافلے، یہ کیا ہے؟ آج بھی ہے جو ہم جمع ہوئے ہیں. میرا تو کوئی بھی رشتہ دار نہیں ہے یہاں پر، میرا تو کسی سے بھی کاروبار نہیں ہے. کیوں آئے ہم ایک دوسرے سے ملنے؟ اللہ کی رضا کے لیے آئے. تو اس طرح کے جو اجتماعات ہوتے ہیں یہ اس میں جاتے رہنا چاہیے کہ وہ 2 شخص جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہوئے جمع ہوں اور اللہ کی محبت میں جدا ہو جائیں، اللہ انہیں بھی قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. تو اگر آپ اس طرح اجتماعات میں، محافل میں، مدنی قافلوں میں، مسجد میں جاتے آتے رہیں گے نا، تو یہ وہ دوستیاں ہوں گی، یہ وہ ملاقاتیں ہوں گی جو فقط اللہ کے لیے ہوں گی. دنیا کی کوئی غرض اس میں شامل نہیں ہوگی. انشاءاللہ ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. 5واں، اللہ سنو، وہ شخص جو خلوت میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے، اکیلے میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہیں، قیامت کے دن اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. اب آپ غور کریں، ہم بعض اوقات محفل میں، اجتماع میں، مسجد میں، مجمع میں دعا ہوتی ہے، آنسو بہ جاتے ہیں، اچھی بات. مگر کبھی زندگی میں ایسا ہوا کہ میں ہوں اور میرا رب ہو، کسی کو پتہ بھی نہ ہو، اکیلے اپنے رب کو یاد کروں اور آنسو بہاؤں، اللہ سے عرض کروں اور رونا شروع کر دوں؟ یقین کریں اللہ کو یہ آنسو بڑے پسند ہیں. اگر آپ بیمار ہیں نا، آپ پریشان ہیں، آپ مشکل میں ہیں، آپ قرضے میں ہیں، آپ کسی بھی پریشانی میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، تہجد کے وقت اٹھیے، اکیلے ہو، کسی کو بھی پتہ نہ ہو، گھر میں بھی کسی کو نہ پتہ ہو، ایک کونا ہو، جا نماز بچھائیں، 2 رکعت نفل پڑھیں، زیادہ دن چاہے 4 پڑھیں، 8 رکعت تک تہجد پڑھی جا سکتی، پڑھیں، اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض، جو کہنا ہے اس سے کہیے. اے اللہ میں بیمار ہوں، پریشان، قرضدار ہوں، بچوں کی شادی نہیں ہو رہی، بچی پریشان ہے، جو پرابلم ہے عرض کیجیے. گناہوں میں پھنس گیا ہوں، اللہ نیک بنا دے، نہیں ہو رہی عبادت، جو پرابلم ہے کہیے اللہ سے، روئیے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے، ایسا ہی ہے؟ کبھی ایسا تصور کیجیے کہ آپ پریشان ہوں اور آدھی رات کو اٹھ کر ماں سے کہیں کہ ماں میں پریشان ہوں. ماں کا کیا حال ہوتا ہے؟ میرا بیٹا اتنا پریشان کہ رات اٹھ کر میرے پاس آ گیا، آنکھوں میں اس کی آنسو. ارے ماں بے قرار ہو جاتی ہے، سینے لگاتی ہے اور اپنی طرف سے جو ہو سکتا ہے مدد کرتی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ جب میں رات اٹھ کر ماں کو پکاروں ماں مدد کرے، جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے کیوں نہ کرم فرمائے، کیوں نہ مشکل دور فرمائے گا. بس مسئلہ یہ ہے، ہمارا پرابلم ہی یہ ہے، ہم مشکل میں سب کے پاس جاتے ہیں، رب کے پاس نہیں جاتے. ہم سمجھتے ہیں وہ سورس والا بندہ کام آ جائے گا، وہ جناب محلے کا کونسلر کام آ جائے گا، فلاں منسٹر کام آ جائے گا، فلاں انسپیکٹر کام آ جائے گا. ارے دوستی اس سے کر لو نا جو مسبب الاسباب ہے، جو خالق کے کائنات ہے. وہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم،
تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، پھر بھی نہیں مانگ. لیکن اکیلے میں اللہ کو یاد کرنے کی عادت ڈالے. اور یقین کریں جس دن ایسا ہوا نا کہ آپ رات اکیلے میں اللہ کو یاد کریں اور آنسو بہیں، بڑا سکون ملے گا. اس بندے کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا جو اکیلے میں خلوت میں رب کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. نمبر 6 وہ کون ہے؟ 6 کہ وہ شخص جسے کوئی مال و جمال والی عورت گناہ کے لیے بلائے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا. یعنی اب یہ بھی نوجوانوں کا امتحان ہے کہ بعض اوقات یہاں تو حال یہ ہے کہ نوجوان ڈھونڈتا ہے، بتاؤ یار کدھر گناہ ہوگا، وہ علاقہ بتاؤ، وہ محلہ بتاؤ، بلکہ ملک چھوڑ کر دوسرے ملک جاتے ہیں تاکہ ادھر جا کے برے کام کریں. سوچئے اللہ کو پسند کون ہے کہ جس کو موقع مل جائے خود عورت گناہ کے لیے بلائے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا. اب سوچ لیجیے ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے. اللہ کرے کہ اللہ کا ایسا خوف نصیب ہو جائے. دیکھیں ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور ہم گناہ نہیں کر رہے، یہ تو نارمل سی بات ہے، لوگوں کا ڈر ہے. کمال یہ ہے کہ کوئی نہ دیکھے، میں اکیلا ہوں اور پھر گناہ نہ کروں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ عبارت اگر دل پہ نقش ہو جائے نا تو کیا بات ہے. اور اب آخری 7ویں نمبر پہ وہ کون ہوگا جس کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا؟ میرے آقا فرماتے وہ شخص جو اس طرح چھپا کر صدقہ کرے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ دے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. اتنا چھپا کر صدقہ دینا یہ آسان نہیں ہے. ہمارا تو پرابلم ہی، ہم تو چاہتے ہیں جو بھی دے اس کا اعلان ہونا چاہیے. امام صاحب ذرا اسپیشل والا اعلان کرے کہ فلاں حاجی صاحب نے پنکھے دیے مسجد کے لیے، فلاں نے کولر لگا کر دیے. کیوں اعلان کرواتے ہیں؟ اپنے دل سے پوچھ لیجیے. سارے نمازیوں کو تو پتا چلے نا میں نے اتنے ہزار روپے خرچہ کیا ہے. اللہ کو کون پسند ہے؟ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے، بائیں ہاتھ کو بھی پتا نہ ہو کہ کیا صدقہ کیا. یعنی اس کی یہ مثال کیوں دی گئی؟ کسی کو پتا نہ ہو. لیکن آج ہم جو کرتے ہیں وہ سب کو بتاتے ہیں. ایسا نہ کرے، اللہ کے لیے صدقہ دے، اللہ کے لیے عبادت کرے. میں جانوں میرا رب جانے. اے منظور کالونی میں جمع ہونے والے عاشقان رسول، میں آخر میں ایک سوال کر کے جانا چاہتا ہوں. میرے اور آپ کے پاس ایسی کتنی نیکیاں ہیں جو فقط میں جانوں اور رب جانے؟ اپنے بارے میں غور کیجیے. ایسی کتنی نیکیاں ہیں آپ کے پاس جو فقط آپ جانے اور آپ کا رب جانے، nobody else، اور کوئی نہ جانے. اللہ اکبر. ایک تو پرابلم پہلے تھا، ہم کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال. اب زمانہ آ گیا نیکی کر فیس بک پہ ڈال، نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال. جو کرنا ہے وہ بتانا ہے. ارے طواف کرتے کرتے لوگ بتا رہے میں نے اتنے طواف کر لی، میں نے اتنے تلاوت کر لی. سمجھ نہیں آتی کہ کیوں یہ جذبہ ہے. اپنے آپ سے پوچھئے نا. یہ شیطان کا بڑا خطرناک وار ہے، سمجھیے اس وار کو. اب مثال کے طور پہ شیطان پہلے تو کوشش کرتا ہے ہمارے ہم سے نیکیاں نہ ہوں، گناہ ہوں. اب جب گناہ نہیں کروا پاتا، دیکھتا ہے بندہ نیک ہے، نمازی ہے، اس کو تو میں شراب نہیں پلا سکتا، اس کو تو جوا نہیں کھلوا سکتا، اس سے بدکاری نہیں کروا سکتا. پھر کیا کرتا ہے؟ اچھا کر لی نا نیکی، اب اس کی نیکی برباد کروا دو، اب اس کی نیکی دوسروں کو بتائے. کسی طرح اس کے اندر یہ جذبہ پیدا کر دو کہ سب کو بتاتا پھرے کہ میں اتنے نمازیں پڑھتا ہوں. اتنی نیکیاں بتانے کا شوق ہے لوگوں کو. ہمارا تو کام ہے ہم لوگوں سے ملتے رہتے ہیں. ہم سے کوئی ملتا ہے نا 15 منٹ کی ملاقات ہو تو 15 سال کی نیکیاں گنوا دیتا ہے. الحمدللہ بس بڑا کرم ہوا، 2005 میں حج کو گیا تھا، 2010 سے ہر سال عمرے کی سعادت ملتی ہے. ہمارے محلے کی جو مسجد ہے الحمدللہ وہ ہم نے ہی بنائی ہے. اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، ہر سال رجب شعبان رمضان کے روزے رکھتا ہوں. بس جناب اللہ نے بڑی مہربانی کی ہے، تہجد بھی روزانہ میری ہوتی ہے. تو اللہ کے بندے کس نے پوچھا یہ سب آپ سے؟ آپ کیوں بتا رہے ہیں؟ اچھا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کو یہ یاد ہے کہ 2005 میں آپ حج پر گئے تھے، آپ نے کل جھوٹ بولا تھا یہ یاد ہے؟ آج صبح بد نگاہی کی تھی وہ یاد ہے؟ کل غیبت بھی ہو گئی تھی وہ یاد ہے؟ وہ بھول گئے. گناہ یاد نہیں ہیں، نیکیاں 15 سال پرانی بھی یاد ہیں. حالانکہ اسلاف کیا کرتے تھے؟ بزرگان دین نیکیاں کر کے بھول جاتے تھے، گناہ یاد رکھتے تھے، خطائیں یاد رکھتے تھے اور توبہ کرتے رہتے تھے. اور ہمارا ماجرا ہی الٹا ہے، کوئی گناہ یاد نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہے. اچھا بزرگوں نے بڑا خوبصورت طریقہ بتایا کہ اخلاص کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے. وہ فرماتے ہیں بندہ جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپائے.
آپ غور کر لیجئے، آپ کو اچھا لگے گا کہ جو آپ اکیلے میں گناہ کرتے ہیں وہ دوسروں کو پتہ چلے؟ کوئی نہیں چاہتا۔ جب آپ گناہ چھپاتے ہیں تو نیکیاں بھی چھپائیں نا، نیکیاں سب کو بتانی ہے۔ اپنے دل سے پوچھ لیں اس کے پیچھے کیا راز ہے، یار لوگوں کو پتہ چلے میں نمازی ہوں، صدقہ دیتا ہوں، خیرات دیتا ہوں۔ آپ نے سن لیا، اللہ کے عرش کا سایہ انہیں ملے گا جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو۔ ہمارے شاید بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں ہوتا، باقی پورے منظور کالونی کو پتہ ہوتا ہے۔ ایسا نہ کریں، میں جانوں میرا رب جانے۔ آج یہ نیت کر لیں، اللہ کرے کہ ان 7 قسم کے لوگوں کو جو میں نے بیان کیا، اگر میرا کوئی بھائی یہ سمجھتا ہے کہ میں ان 7 قسم کے لوگوں میں ابھی تک نہیں ہوں، آج سے کوشش شروع کر دیں، کیونکہ ہمیں دھوپ میں قیامت کی گرمی میں کھڑے نہیں رہنا، اللہ کے عرش کا سایہ بھی حاصل کرنا ہے، پیارے آقا کے ہاتھوں جام کوثر بھی پینا ہے، اور انشاءاللہ ان کے ساتھ جنت میں بھی جانا ہے۔ یہی دعوت اسلامی کا پیغام ہے کہ وہ مسلمان جو گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں، سنتوں سے دور ہو جاتے ہیں، نمازوں سے دور ہو جاتے ہیں، انہیں جا کر پھر اٹھایا جائے، پھر جگایا جائے، پھر صحیح راستہ بتایا جائے۔ ارے 1 مہینہ پہلے ہم سارے نمازی تھے، 1 مہینہ پہلے ہم سارے مسجدوں میں تھے، ایسا کیا ہو گیا کہ ہم سب دور ہو گئے؟ ایسا نہ کریں، آج پکی سچی نیت کر کے جائیں، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اتنے سارے اسلامی بھائی ایسا تو نعرہ لگائے نا کہ شیطان نظر سے دور بھاگ جائے، اور نعرہ وہ لگائے جو پکی نیت کرتا ہے، اگر آج بھی ظہر نہیں پڑی ہے تو ابھی دعا کے بعد وقت باقی ہے، ظہر پڑھے، شروع ابھی سے، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ، گانے باجے نہیں سنیں گے انشاءاللہ، حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ مہربانی کیجئے گا، کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، فقط حلال، جو رزق لکھا ہے نا وہ مل کر رہے گا، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا۔ ہم جلدی کر کے حرام کی طرف چلے جاتے ہیں، اور یہ حرام بیماریاں لاتا ہے، یہ حرام پریشانیاں لاتا ہے، کچھ بھی نہ لائے تو جہنم کی آگ لاتا ہے۔ ہم تھوڑا کمائیں مگر حلال کمائیں، سچ بول کر کمائیں، یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ حلال کا ایک ایک لقمہ آپ کے دل میں نور پیدا کرے گا، آپ کے بچوں کے لیے انشاءاللہ وہ برکت کا باعث بنے گا۔ صدقہ دیں گے تو حلال ہی کا صدقہ قبول ہے، حرام کا تو صدقہ بھی قبول نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو فقط حلال کمانا نصیب فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ان تمام باتوں کو سیکھنے، پریکٹس کرنے، عمل کرنے کے لیے اب ظاہر ہے بار بار تو یہاں اس ہال کو بک کر کے ہم اجتماع نہیں کریں گے نا، آپ سے یہی چاہیں گے کہ آپ دعوت اسلامی کے اجتماع میں آئیں گے۔ ہر جمعرات دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے، یہاں والوں کا کہاں ہوتا ہے؟ فیضان مدینہ، فیضان مدینہ تشریف لائیں، اور اسی طرح ماشاءاللہ مدنی قافلے، اب تو دعوت اسلامی نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ایک ماہ کے مدنی قافلوں کی پوری ٹرینیں چل رہی ہیں۔ پہلے اجتماع کے لیے ٹرین چلتی تھی 3 روزہ، اب پورے مہینے کے قافلے کے لیے ماشاءاللہ ہر مہینے ٹرین جا رہی ہے، اب بھی کوئی جانے والی ہے ماشاءاللہ۔ 5 اگست کو کیا نام ہے ٹرین کا؟ سبحانی ایکسپریس۔ 5 اگست کو عثمانی، 5 اگست کو عثمانی ایکسپریس، سبحان اللہ، اللہ حضرت عثمان غنی کا فیضان عطا فرمائے۔ تو یہ کہاں جا رہی ہے؟ اسلام آباد اور آگے کشمیر کی طرف۔ تو ویسے ہی لوگ گھومنے پھرنے کشمیر جاتے ہیں، ہم گھومنے پھرنے کیوں جائیں؟ ہم سنتوں کو پھیلانے جائیں، اللہ کی رحمت کے نظارے بھی دیکھ لیں گے اور بہت ساری نیکیاں بھی کما لیں گے۔ امیر اہل سنت نے دعا عطا فرمائی ہے کہ یا اللہ عز و جل جو اس عثمانی ایکسپریس میں مدنی قافلے میں سفر کرے، مولا کریم تو اس کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خزانے سے عطا فرما۔ یہ اللہ کے ولی کی زبان سے، اللہ کے ولی کی دعا مل گئی ہے بھائی۔ تو یہ میں چاہوں گا کہ اگر یہ اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانا ہے، سچا پکا مسلمان بنانا ہے، تھوڑی تو کوشش کرنی ہوگی۔ بیمار بندہ بھی تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے نا، دعوت اسلامی بھی شفا خانہ ہے۔ آپ کے گناہوں کے امراض، ہمارے گناہوں کے امراض اگر دور کرنے ہیں تو اس شفا خانے میں جانا ہوگا، کچھ دنوں کے لیے داخل بھی ہونا ہوگا، اور یہ داخلہ مدنی قافلہ ہی ہے، تو انشاءاللہ اس سے برکتیں ملیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔